اسپیکر صاحب نے جو گورنر صاحب کا جو خط تھا اس کا بھی جواب دے دیا، اور تو معاملہ اب یہ سیٹل ہو گیا ہے اور نو کانفیڈنس کی طرف جائیں گے، یا ابھی بھی آپ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ اور بھی مزید اس میں ہو سکتا ہے؟ جی سمیع صاحب، کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس والا معاملہ ہے وہ تو ہوگا، اور آئین کا تقاضا بھی یہ ہے، آئین کی مینڈیٹ بھی یہ ہے، رولز آف بزنس اور جو رول آف پروسیجر ہے پروونشل اسمبلی پنجاب کا، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو اسپیکر کو کرانا ہے، اور اس کی مدت بھی مقرر ہے، میرے مطابق وہ 14 دن کے اندر اندر ہونا چاہیے۔ اب جہاں تک تعلق ہے ووٹ آف کانفیڈنس کا، جو اسپیکر صاحب کو کہا تھا گورنر نے، اس پہ رولنگ اسپیکر صاحب نے دے دی ہے، اور میری نظر میں نے اس کو دیکھا ہے، جائزہ لیا ہے، وہ بالکل درست آئین کے مطابق اور رولز کے مطابق وہ رولنگ ہے۔ گورنر صاحب نے ایک خط بھی لکھا ہے، اور وہ خط کا جواب بھی چلا گیا ہے۔ وہ بہرحال خط و خطابت جو گورنر میں اور اسپیکر میں ہے وہ نارم تو نہیں ہے، وہ ایسا پروسیجر تو کوئی نہیں ہے، لیکن دونوں آئینی ادارے ہیں، دونوں آئینی انسٹیٹیوشنز ہیں، گورنر بھی اور اسپیکر بھی، تو آپس میں اگر وہ گفتگو کر رہے ہیں لیٹرز کے ذریعے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک جو بات میں ذکر ضرور کرنا چاہتا ہوں، جو تبصرے ہو رہے ہیں مختلف پروگرامز پہ بھی، اور کل میں نے سنا بھی تھا ایک پروگرام پہ پی ڈی ایم کے جو کچھ لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جناب گورنر جو ہیں وہ ڈی نوٹیفائی کر دیں گے چیف منسٹر کو۔ تو میں صرف اس کا یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو گورنر ہوتے ہیں وہ چیف منسٹر کی اپوائنٹنگ اتھارٹی نہیں ہے، چیف منسٹر الیکٹ ہوتے ہیں، اسمبلی ان کو الیکٹ کرتی ہے، اور صرف اسمبلی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے یا وہ ووٹ آف کانفیڈنس والا پروسیجر جو ہے اس کے ذریعے اس کو چیف منسٹر کو ہٹا سکتی ہے۔ گورنر کا نوٹیفائی کرنا یا ڈی نوٹیفائی کرنا، کسی کو ہٹانا کسی قسم کا جواز نہیں ہے ہمارے آئین اور قانون میں۔ گورنر تو میری نظر میں ایک سول سرونٹ کو یا ایک پی این کو بھی کسی گورنمنٹ کے ادارے میں اس کو بھی ڈی نوٹیفائی نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ کہنا کہ گورنر کوئی ڈی نوٹیفائی کرنے جا رہے تھے وہ ممکن نہیں تھا، اور اس لیے میرا خیال ہے یہ ایک درست آئینی اقدام لیا ہے گورنر صاحب نے کہ انہوں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ اگر ایسی کوئی اقدام وہ اٹھاتے، ایسا کوئی آرڈر پاس کرتے، تو پھر وہ یقینی طور پہ آئین کے خلاف تھا، قانون کے خلاف تھا، اور پھر ان کو ہٹایا بھی جا سکتا تھا۔ اس لیے اب میں یہ دیکھ رہا ہوں آگے جاتے ہوئے کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کاروائی ہوگی۔ 186 ووٹس لینے ہیں اپوزیشن نے، اگر وہ 186 ووٹس لے آتے ہیں کسی طرح تو پھر تو وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ریزولوشن جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی، لیکن اگر وہ نہیں لاتے تو پھر وہ ناکام ہو جائے گی اور معاملہ یہاں ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ ہوگی ڈیزولوشن جو ہے پروونشل اسمبلی کی۔ جہاں تک 186 ووٹس کا تعلق ہے وہ بھی میں ذکر کرتا چلوں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کسی قسم کی ڈیفیکشن نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کریں گے بھی تو آپ کو آپ کا ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ سو اگر پارلیمنٹری پارٹیز جو ہیں وہ فیصلہ کر لیتی ہیں کہ ہم نے کس طرح ووٹ کرنا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے معاملے میں، تو پھر وہ سارے ممبرز جو ہیں وہ اس فیصلے کے پابند ہیں، اور کوئی بھی اس کے خلاف ووٹ نہیں کر سکتا۔ اس لیے میری نظر میں میری پریڈکشن یہ ہے قانون کو دیکھتے ہوئے اور آئین کو دیکھتے ہوئے کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے چیف منسٹر صاحب کے خلاف وہ بھی ناکام رہے گا، اور نیکسٹ سٹیپ ہوگی ڈیزولوشن پروونشل اسمبلی کی اور الیکشنز۔ ٹھیک ہو گیا، بڑا تفصیل سے آپ نے یہ بات کہی ہے۔ اب جب یہ ساری اسٹریٹجی پی ڈی ایم بنا رہی تھی، بڑے بڑے ان کے سارے لوگ آپس میں مل بیٹھے، بڑی انہوں